بسم اللہ الرحمن اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب اللہ علی نفسہ الرحمہ۔ ناظرین محترم، ماہ مبارک رمضان ماہ مغفرت، ماہ رحمت، ماہ قرآن خوانی اور ماہ دعا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار کی رحمت اپنے بندوں کے شامل حال ہوتی ہے، اور پروردگار کی یہ رحمت وہ رحمت ہے جس کو پروردگار نے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے، اور یہ رحمت محدود نہیں ہے بلکہ بہت وسیع ہے، اور اتنی وسیع ہے کہ روز قیامت شیطان بھی لالچ کرتا ہوا نظر آئے گا کہ اے کاش یہ رحمت الہی میرے بھی شامل حال ہو جاتی۔ لہٰذا قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ مومنین کو مایوس نہیں ہونا چاہیے پروردگار کی رحمت سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ناظرین محترم، پروردگار کی رحمت ہر ایک کے لیے ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس رحمت کو کسب کریں، اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، اس لیے کہ اگر ہم کوشش کریں گے تو یہ رحمت الہی ہمارے شامل حال ہوگی، اور اگر ہم کوشش نہیں کریں گے تو یہ رحمت الہی ہمارے شامل حال نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں تاکہ یہ رحمت الہی ہمارے قریب ہو سکے اور ہمارے شامل حال ہو سکے۔ گزشتہ تقریر میں ہم نے عرض کیا تھا، اگر چاہتا ہے کہ پروردگار کی رحمت اس کے شامل حال ہو تو اسے چاہیے کہ وہ پروردگار کی مخلوق کے ساتھ رحمت کے ساتھ پیش آئے، پروردگار کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آئے۔ اسے چاہیے کہ وہ مومن بھائیوں کے درمیان میں صلح و دوستی قائم کرائے، اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ نیکی سے پیش آئے۔ ہم ناظرین محترم، تو ہم کیا کریں اور کیا کام کریں جس سے ہم پروردگار کی اس رحمت کو اپنا شامل حال کر سکیں؟ تو قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کہ اگر تم پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کرو گے تو پروردگار کی رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پروردگار کی بارگاہ میں استغفار و توبہ کریں تاکہ یہ رحمت الہی ہمارے شامل حال ہو سکے۔ اس کے علاوہ ہم اور کیا کریں کہ جس کے ذریعے یہ رحمت ہمارے شامل حال ہو سکے؟ تو قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ دیکھو اگر چاہتے ہو کہ رحمت الہی تمہارے شامل حال ہو تو تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور پیغمبر کی اطاعت کرو۔ اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے اور پیغمبر کی اطاعت کرو گے تو پروردگار کی رحمت تمہارے شامل حال ہوگی۔ ناظرین محترم، ہمیں چاہیے نماز پڑھیں، نماز کو وقت پر پڑھیں، اول وقت پڑھیں، اور نماز پڑھنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہ کریں۔ کوتاہی سے مراد یہ نہیں ہے کہ نماز کو ترک کر دیں، بلکہ نماز کو اول وقت نہ پڑھنا بھی کوتاہی میں شمار ہوتا ہے۔ تو ناظرین محترم، اور کیا کریں ہم کہ جس سے یہ رحمت الہی ہمارے شامل حال ہو سکے؟ تو پروردگار ارشاد فرما رہا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت محسنین احسان کرنے والوں کے بہت زیادہ نزدیک ہے، بہت زیادہ قریب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مخلوق خدا کے ساتھ احسان کریں، ان کے ساتھ نیکی کریں۔ اگر ہم ان کے ساتھ احسان کریں گے تو پروردگار کی رحمت ہمارے قریب ہوگی۔ اور احسان ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ نیکی اور احسان کر 10 لوگوں کو بتا دیں، بلکہ خاموشی کے ساتھ ہم اس طرح سے احسان کریں، اس طرح سے لوگوں کی مدد اور نیکی کریں کہ ہم اگر ایک ہاتھ سے کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ہمارے دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ چلے۔ اگر ہم اس طرح سے نیکی اور احسان کریں گے تو یقین جانیے کہ پروردگار کی رحمت ہمارے شامل حال ہوگی۔ اس کے علاوہ اور کیا کریں کہ ہمارے یہ رحمت الہی شامل حال ہو سکے؟ تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا من احیا امرنا، پروردگار
اس بندے پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ امام سے پوچھا گیا مولا بتائیے آپ کے امر کو زندہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے امر کو زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان ہمارے معارف کو، ہماری باتوں کو، ہماری احادیث کو لوگوں تک پہنچائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ معارف اہل بیت کو نشر کر کر، ان کو انتشار دے کر، لوگوں کے درمیان ان کو رائج کر کر پروردگار کی رحمت کو اپنے شامل حال کریں۔ اس کے علاوہ کس طرح سے ہم پروردگار کی رحمت کو اپنے شامل حال کرا سکتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت سے توسل کریں، ان سے متمسک ہوں، اس لیے کہ وہ معدن رحمت ہیں، رحمت کا خزانہ ہیں۔ اگر ہم ان سے متوسل ہوں گے، ان سے متمسک ہوں گے تو پروردگار کی رحمت ہمارے شامل حال ہو سکتی ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، لہذا ناظرین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم مومنین کے درمیان صلح و دوستی کر کر پروردگار کی مخلوق کے ساتھ مہربانی سے پیش آ کر، لوگوں کے ساتھ احسان کر کر، نماز قائم کر کر، زکوٰۃ ادا کر کر، اور پیغمبر کی اطاعت کر کر، اہل بیت کے معارف کو نشر کر کر، اور پروردگار کے بارگاہ میں استغفار کر کر پروردگار کی رحمت کو اپنے شامل حال کریں۔ اور جب ہم ان تمام امور کو انجام دیں گے تو یقین جانیے کہ پروردگار کی رحمت یقیناً ہمارے شامل حال ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ۔